اللہ الرحمن الرحیم. قابل صد احترام محترم وائس پرنسپل صاحب، معزز اساتذہ اکرام اور میرے ساتھیوں، آج کے اس معزز ایوان میں میرے ساتھی جس موضوع پر بڑھ چڑھ کر بات کر رہے ہیں وہ ہے قلم تلوار سے زیادہ طاقتور ہے. جناب والا، میں حیرت ہوں، سراپا حیرت ہوں کہ کیا قلم تلوار کا مقابلہ کر سکتی ہے؟ کہاں قلم کی طاقت اور شان و شوکت، لیکن تلوار کی بھی اپنی اہمیت ہے. اب میں کہوں گا کہ کہاں تلوار کی طاقت اور شان و شوکت اور کہاں قلم. میں اس کی مکمل تردید کرتا ہوں کہ قلم تلوار سے زیادہ طاقتور ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، اور ان کے خلاف اپنی طاقت کو اور گھوڑوں کو تیار کرو اور ان کے ذریعے اللہ اور اپنے دشمنوں کو خوفزدہ کرو. جناب والا، جن الفاظ کے پیچھے تلوار نہ ہو وہ لفظ صرف اور صرف سزاؤں میں کھو کے رہ جاتے ہیں. آئیے ذرا اسلام کے سنہری دور پر نظر دوڑاتے ہیں، جہاں پہ مسلمانوں کو 22 لاکھ مربع کلومیٹر پر حکومت تھی اور ان کا کوئی بھی مقابلہ کرنے والا نہ تھا. تاریخ اسلام کے عظیم جرنیل حضرت خالد بن ولید جب کیسر و کسرا کے ایوانوں میں اپنے ایلچی بھیجتے ہیں تو یہ نہیں کہتے کہ آؤ ڈسکشن کرتے ہیں، آؤ ٹیبل ٹاک پہ آتے ہیں. جناب والا، وہ ان تاریخی الفاظ میں اپنا مدعا بیان کرتے ہیں، اسلام قبول کر لو، تم ہمارے بھائی ہو، ورنہ ہمیں جزیہ دو، اس کے بدلے ہم تمہارے مال و جان کے محافظ ہوں گے، ورنہ ہمارے اور تمہارے درمیان فیصلہ صرف اور صرف تلوار کرے گی. جب تک مسلمان تلوار کے بلبوتے پر رہے، حکمرانی کرتے رہے. جو ہی تلوار سے ناطا توڑا، قلم سے جوڑا، غلامی اور محکومی ان کا مقدر بن گیا. ناطا کی مثال لیتے ہیں، اس وقت مطلب کے 2% مسلمان پڑھے لکھے تھے اور قلم کی تمام معیاریاں اور مکاریاں جانتے تھے. جناب والا، لیکن قلم کی تمام مکاریاں اور اشاریاں ان کو تباہی سے نہ بچا سکی، کیونکہ قوموں کی تقدیر کے فیصلے تلوار کی نوک سے لکھے جاتے ہیں. قلم لکھتا ہے laws are then sure when they are written in blood. اور خون صرف اور صرف تلوار بہاتی ہے، قلم نہیں. تاریخ سے کون واقف نہیں؟ بغداد جو کہ علم و ادب کا گہوارہ تھا، ہلاکو خان اور چنگیز خان نے بغداد کی اینٹ سے اینٹ بجا کے رکھ دیا. دریائے دجلہ کا سارا پانی ایک بار صحیح سے نیلا ہوا، پھر مسلمانوں کے خون سے سرخ ہو گیا. جناب والا، ہلاکو خان کو مسلمانوں کی کھوپڑیوں کے مینار بناتا تھا. کیا مسلمانوں کی کتابوں نے ان کا دفاع کیا؟ کیا قلم نے ان کا دفاع کیا؟ ہلاکو خان مینار سے مینار بناتا گیا اور قلم کو چند عشق بنانے کی کہانی کی توفیق نہ ہوئی، صرف چند عشق. جناب والا، برصغیر کی تاریخ کا نظر دوڑاتے ہیں، جہاں مسلمانوں نے نہایت شان و شوکت سے حکومت کی، مگر جھوٹی تلوار کے دستے سے مسلمانوں کا ہاتھ کمزور ہوا، عزت و رسوائی ان کا مقدر بڑھ گئی. 84% پڑھے لکھے مسلمان 84% پڑھے لکھے مسلمان اس کو 40% گوروں سے نہ بچا سکے. پاکستان کی موجودہ تاریخ کا نظر دوڑاتے ہیں، جہاں قلم کے ذریعے لکھے گئے تمام قاعدے اور قوانین کی ایک آمر نے توپ کا رخ بدل کر ان کی دشیاں اڑا کے رکھ دیا اور 10 سال تک حکومت کی. کسی کو چور چرا کرنے کی ہمت نہ ہوئی. لال مسجد اور اس سے ملفقہ مدرسہ طاقت کے آگے گزر گیا.
قلم اجڑ گیا، قلم کی طاقت اجڑ گئی۔ جناب والا چودھری شجاعت بیان دیتا ہے کہ تمام سیاسی، قانونی اور جمہوری حکومتوں کی بساط لپیٹنے کے لیے ایک فوجی بختر بند گاڑی کافی ہے۔ یہ سن کر فوجی بیرک میں بیٹھا ہوا ایک فوجی کہتا ہے کہ اس نے تو ہماری توہین کی ہے، ہماری توہین کی ہے۔ وہ دو اہلکار جو وزیر اعظم فوج کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، ان کی بندوقوں کا رخ بدلنا ہی بساط لپیٹنے کے لیے کافی ہے۔ وہ جمہوری حکومت جس کو تمام تر قلم کی سپورٹ حاصل ہوتی ہے۔ جناب والا پوری دنیا میں نظر دوڑائیں، آج کی دنیا میں نظر دوڑائیں، who is ruling؟ میں آپ سے سوال کرتا ہوں who is ruling؟ The answer is just power, power and power۔ آج پوری دنیا میں امریکہ ہر سیاہ اور سفید کا مالک ہے۔ کسی ملک میں اتنی ضرورت ہے کہ اس کا مقابلہ کر سکے، اس کے آگے بول سکے۔ رشی کے پاکوں سے ٹوٹا نہ برہمن کا فلسطین، رشی کے پاکوں سے ٹوٹا نہ برہمن کا فلسطین، اصا نہ ہو تو کلینی ہے کارے بے بنیاد۔ قلم بڑے بڑے دعوے تو کر سکتی ہے، بہت بڑے بڑے دعوے کر سکتی ہے، پر عمل صرف اور صرف تلوار کراتی ہے، طاقت کراتی ہے، پاور کراتی ہے۔ مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ گرائے جا رہے ہیں، ظلم و بربریت کا بازار گرم ہے۔ کشمیر، فلسطین، بوسنیا، چچنیا، عراق اور افغانستان کے تمام اسلامی ممالک بے بسی اور بے کسی کی تصویر بنے ہوئے ہیں۔ گولیاں چلتی ہیں، جسم کے آر پار ہو جاتے ہیں، جنگی سیارے آندھی طوفان کی طرح آتے ہیں اور لمحوں میں گاؤں کے گاؤں ملیا میٹ کر کے رکھ دیتے ہیں۔ بچے یتیم ہو جاتے ہیں، ماؤں کے سامنے ان کے جوان بیٹے کی کٹی پھٹی لاش رکھی جاتی ہے، بھائی بہنوں سے جدا ہو جاتے ہیں، سہاگ اجڑ جاتے ہیں۔ جناب والا کیا قلم ان غموں، دکھوں، ظلم و بربریت کا مداوع کر سکتی ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ اس خون کی ہولی کا جواب صرف اور صرف طاقت ہے، اسلحہ ہے، جنگی تکنیک ہے۔ بڑے دکھ سے یہ بات کہوں گا کہ اسلام کی ایک نہایت قابل بیٹی ہے ڈاکٹر رافعہ صدیقی کو طاقت کے بل بوتے پر اٹھا لیا گیا، مخبری کے الزام میں ایسا وحشیانہ سلوک کیا گیا کہ انسانیت ہی کام ہوئی۔ پوری دنیا کے اہل قلم ڈاکٹر رافعہ کو انصاف نہ دلا سکے۔ ڈاکٹر رافعہ کو اب ایک محمد بن قاسم کی ضرورت ہے جو اسلام کی ایک بیٹی کے پکار سن کر سن تک آ جائے۔ سو جا تو بے بستی کی چادر اوڑھ کے ہے آفیہ کہ ماؤں نے محمد بن قاسم پیدا کرنے چھوڑ دی۔ آخر میں اتنا ہی کہنا چاہوں گا کہ ہم اگر اپنا کھویا ہوا مقام حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں صرف اور صرف طاقت حاصل کرنی پڑے گی، قوت حاصل کرنا پڑے گی، جنگی تکنیکیں حاصل کرنا پڑیں گی، اور جو اس حقیقت سے منہ پھیرتے ہیں میرے نزدیک ان کو جینے کا حق نہیں۔